السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر نمازی اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں۔ تو کیا یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کیا پڑھا کرتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ والی بات آپ اور ہم سمجھنے والے ہیں۔ دیکھیے، اکثر نمازی اپنے اپنے وظیفے رکھتے ہیں۔ کوئی شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کوئی شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا قویو یا قویو یا قویو، یا اس کے علاوہ یا نورو یا رزاقو، کوئی سا بھی جو ہے وظیفہ ہر ایک نمازی کا عام طور سے الگ ہوا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ثابت ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے، اور آپ اور ہم نماز کے بعد کیا کیا پڑھ سکتے ہیں یہ سمجھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اذکار اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام طور سے جب اپنے سر پر ہاتھ رکھتے نماز سے فارغ ہونے کے بعد تو ایک ہی دعا پڑھا کرتے تھے، باقی آپ علیہ السلام ہاتھ رکھے بغیر پڑھا کرتے تھے۔ تو ہاتھ رکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا پڑھتے تھے وہ یہ ہے: بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذھب عنی الہم والحزن، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا پوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب سر پر ہاتھ رکھا کرتے تو یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہی جو ہے دارالعلوم دیوبند نے بتلایا، یہی جامعہ بن نور ٹاؤن نے بتلایا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے، بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا جس حدیث سے ثابت ہے وہ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر ایک کمزور حدیث، ایک ضعیف حدیث بہت سارے راویوں سے مروی ہو تو وہ حدیث مضبوط ہو جایا کرتی ہے، قابل عمل ہو جایا کرتی ہے، اور یہ حدیث ایسی ہی ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو آپ علیہ السلام اکثر و بیشتر ہاتھ نہیں رکھتے تھے، بہت کم رکھا کرتے تھے، اور جب اپنے سر پر ہاتھ رکھتے تو پھر یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ باقی اس کے علاوہ ہاتھ جب نہیں رکھتے تھے تو مختلف اذکار آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، جیسے آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر بھی پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تمام بہت سے صحابہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی نماز ختم ہو جاتی، پوری ہو جاتی، تو ہمیں اسی اللہ اکبر سے پتہ چلا کرتا تھا کہ آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہو گئے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک وہ بھی دعا ثابت ہے: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ کل ملا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سی جو ہے دعائیں اور اذکار جو ہے ثابت ہیں، جو آپ اور ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھا کریں اگر پڑھنا چاہتے ہیں: بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذھب عنی الہم والحزن۔ یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دعا بہت پیاری ہے، بہت اچھا ترجمہ ہے، بہت اچھے جو ہے اس کے الفاظ ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے: بسم اللہ الذی، دعا شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالی کے نام سے، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، الرحمن، جو بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہم اذھب عنی الہم، یا اللہ مجھ سے فکر پریشانی کو دور فرما، والحزن، یا اللہ مجھ سے غموں کو دور فرما۔ تو یہ دعا بہت زیادہ پیاری ہے، آپ اس دعا کو یاد کریں، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ باقی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آیت الکرسی پڑھنا بھی ثابت ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف اور صرف موت ہے اور کچھ نہیں۔ تو یہ آیت الکرسی بھی بہت بڑا وظیفہ ہے، اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ باقی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قل هو اللہ، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو آپ اپنے طور پر طے کر سکتے ہیں آپ کیا کیا پڑھ سکتے ہیں، آپ کی کیا کیا ضرورتیں ہیں۔ آپ اس کے علاوہ اپنے رزق میں برکت کے لیے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آیت الکرسی وغیرہ پڑھنے کے بعد یا رزاقو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد
یا رزاق یا رزاق 11 مرتبہ، 7 مرتبہ، 21 مرتبہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے کاروبار کی پریشانیاں دور ہوں گی، کاروبار میں انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ یا پھر آپ کے بدن میں کہیں پر کسی چیز کی پریشانی یا کمزوری ہے، بیماری ہے، آپ بدن کے اس حصے پر ہاتھ رکھ کر یا قویو یا قویو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کا ذہن کمزور ہے تو آپ سر پر ہاتھ رکھ کر یا قویو یا قویو پڑھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی دقت پریشانی تھی وہ بھی دور ہوگی، اور اگر آپ کا ذہن کمزور تھا تو انشاءاللہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی برکتیں فرمائیں گے۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ کی آنکھ کی روشنی کم ہے، بہت سے حضرات پڑھا کرتے ہیں جن حضرات کی آنکھ کی روشنی کم ہے، وہ آنکھوں کی کسی بھی دقت سے پریشان ہیں، تو پھر آپ آنکھ پر ہاتھ رکھ کر یا نورو یا نورو کتنی مرتبہ پڑھنے ہیں چیز، آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی چوائس ہے، یہ آپ کا اختیار ہے، آپ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے والی دعائیں مختلف ہیں، یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد پڑھنے والی دعائیں مختلف ہیں۔ ہر ایک شخص اپنی اپنی ضرورتوں سے پڑھا کرتا ہے، اپنے اپنے وظیفے ہر ایک شخص نے طے کر رکھے ہیں، تو آپ بھی اپنا وظیفہ طے کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو رائے یہ دوں گا، سب سے پہلے آپ وہی دعا یاد کریں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذھب عنی الہم والحزن، یہ دعا یاد کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ آیت الکرسی پڑھا کریں، پھر جو ہے آپ استغفار پڑھا کریں 3 مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنا وظیفہ طے کریں۔ اگر آپ کو رزق میں برکت چاہیے تو آپ یا رزاقو پڑھیں، کوئی دقت پریشانی دور کرنی ہے تو یا قویو پڑھیں، یا پھر آپ کو جو ہے اپنی آنکھوں کے نور کی ضرورت ہے تو یا نورو پڑھیں۔ اس طرح جو ہے آپ اپنا وظیفہ طے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔